جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ سنڈے کو ایک جو ہم انٹرویو کا پروسیس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو سنڈے کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پہلا انٹرویو انشاءاللہ اپنے ڈسٹرکٹ ممبر سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آج میرے ساتھ جو موجود ہیں، السلام علیکم ملک صاحب۔ آج جو میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں پہلے، کہ میرے ساتھ ملک ایوب صاحب موجود ہیں، جو یو سی نملی میرا کے ڈسٹرکٹ ممبر بھی ہیں، اور نائب صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے۔ تو ملک صاحب کو سب سے پہلے ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر۔ ایک وی سی کے اندر یہ ہم لوگوں نے سیٹ اپ سٹارٹ کیا۔ ملک صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے، بہت مہربانی علی، آپ نے تو آج بہت پراسس اچھا شروع کر دیا ہے، اچھی سمت پہ چل پڑے ہیں آپ، ماشاء اللہ۔ ملک صاحب بہت شکریہ، کیونکہ ایک تو آپ میرے بزرگ بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ عوام کے ڈسٹرکٹ ممبر بھی ہیں۔ تو ملک صاحب آپ اس پروسیس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انٹرویو کا پروسیس ہے یہ اس عوام کو کوئی فائدہ بھی دے گا یا؟ یہ عوام کو بڑا فائدہ ہوگا، عوام کو حقائق پتہ ہوگا، یہ ڈسٹرکٹ ممبر جو ہم نے منتخب کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے عوام کے لیے۔ ایون کسی کو کیا پتہ ہوگا یہ ڈسٹرکٹ ممبر نے کیا کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے بہت اچھا پراسس کیا اور عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اچھا ہوا۔ اچھا ملک صاحب، میں باقی سوال تو چلیں گپ شپ ہوگی انشاءاللہ، لیکن ہم جو پہلے مین دو کوشچن ہیں ان کی طرف آتے ہیں کہ ملک صاحب آپ کو عوام نے ڈسٹرکٹ ممبر چنا، اور بطور ڈسٹرکٹ ممبر آپ کے پاس کتنا ٹینیور تھا، مطلب کتنے عرصے کے لیے آپ ڈسٹرکٹ ممبر رہے؟ بہت شکریہ علی، میں تو باسیت ڈسٹرکٹ ممبر غالباً 5-6 مہینے رہا ہوں، اور اس کے باوجود کیونکہ ڈسٹرکٹ ممبر کا جو ہمارا فنڈ تھا نا وہ ہمیں ملا نہیں ہے، 6 مہینے میں فنڈ ملتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور ڈسٹرکٹ ممبر آپ کو فنڈ ہی نہیں ملا جس کے لیے عوام نے آپ کو سلیکٹ کیا؟ نہیں، ٹائم بڑا کام تھا نا، جو فنڈ ہم نے بجٹ پاس کیا ہے نا جون میں، جون کے بعد ہم اگست میں فائنل ختم ہو گیا ہمارا پیریڈ، صوبائی اسمبلی نے وہ بجٹ بند کر دیا، ختم کر دیا۔ تو ملک صاحب اس طرح تو پھر ہم آپ سے سوال کرنے کی وہ کیسے جرت کر سکتے ہیں جب آپ کو ڈسٹرکٹ ممبر سے فنڈ ہی نہیں ملا؟ نہیں، اس کے باوجود الحمدللہ اگر نہیں بھی ملا پھر بھی ہماری پروگرس بہتر ہے، عوام کو اس بارے میں میں خود بتا سکتا ہوں مطلب الحمدللہ۔ مطلب ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈسٹرکٹ ممبر کا فنڈ نہیں ملا، نہیں ملا، اور اس کے باوجود آپ نے اپنی ثوابدید سے کام کیا؟ اپنی صحبدید سے الحمدللہ۔ یہ تو ملک صاحب بڑی خوشی کی بات ہوئی میرے لیے خاص کر، اور عوام بھی انشاءاللہ سن بھی رہی ہوگی، اور جو لوگ یہ میسیج سن رہے ہیں تو میں آپ کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ایک بڑا ڈیفرنٹ قسم کا میسیج ملک صاحب نے دیا ہے۔ تو میرا تو پوائنٹ آف ویو ہی کوشچنس کا چینج ہو گیا کہ ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ممبر ملک صاحب کو چنا تھا عوام نے، تو عوام سوال بھی ملک صاحب سے تبھی کر سکتی ہے کہ جو انہوں نے ڈسٹرکٹ ممبر کے ٹینور میں جو ٹائم گزارا ہے۔ تو ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کو ڈسٹرکٹ ممبر کے ہوتے ہوئے، جب وہ ڈسٹرکٹ ممبر تھے، ڈسٹرکٹ ممبر کی سیٹ سے کوئی فنڈ نہیں ملا؟ اچھا ایکسکیوز می جی۔ اچھا اچھا ملک صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈ آپ نے لایا وہ آپ نے ذاتی ثوابدید پہ، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا فنڈ آپ نے لایا ہے اس میں؟ ہاں، میں انشاءاللہ یہ پوری پروسیس میں آپ کو ابھی 2 منٹ میں بتاتا ہوں سر، پوری ڈیٹیل دیتا ہوں۔ بہت شکریہ علی۔ دیکھو ہمارے پاس جو فنڈ نہیں تھا نا، کیونکہ صوبائی اسمبلی جو ہم نے بجٹ پاس کیا بعد میں جون میں اس سے بعد 2 ماہ تھے، صوبائی اسمبلی والوں نے وہ تو فارغ کر دیا کہ آپ کے پاس ٹنڈور ہی نہیں تھا، اس کے باوجود ہم نے اپنی صحبدید پہ ذاتی باسیت ڈسٹرکٹ ممبر ہونے کے ناطے پہ ہم نے تقریباً غالباً 30 لاکھ روپیہ ڈسٹرکٹ ممبر کے دوران لگایا، 30 لاکھ روپیہ 30 لاکھ روپیہ آپ نے ڈسٹرکٹ ممبر ہوتے ہوئے لگایا، لیکن ڈسٹرکٹ ممبر سے والا فنڈ نہیں وہ تھا، نہیں تھا، وہ لیکن ہمارے ادھر سے پاس فنڈ اپنی ثوابدید جہاں سے؟ سے ہی دے آیا بہرحال میں اس دورانیے میں لے آیا ہوں، جس میں 4 لاکھ روپیہ ایک باڑیوں سے حاجی سعید کے گاؤں محلے کا روڈ تھا وہ دیا، یہ 3.5 لاکھ روپے کی ایک پی سی سی تھی کالا موڈا کی، یہ 4 لاکھ روپیہ ایک ملا ہل تھا اس کا ایک قصبے تھا، اسی طرح 4 لاکھ ایک سنگھیرا روڈ تھا، 3.5 لاکھ روپیہ کالی مٹی سے دیرہ آخر میں ہم نے بنایا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد گرلز ہائی اسکول تھریاٹی تھا، مڈل ہائی اسکول تھریاٹی میں 5 لاکھ روپیہ میں نے دیے برج کے لیے، ان دونوں کو کنڈکٹ کر دیں اوپر نیچے سے۔ اس کے بعد
یہ چونکہ بڑا اتر میں ایک ٹرانسفارمر 10 پول یہ میں ڈسٹرکٹ ممبر سے پہلے لگوا دیے تھے، جو اب یہ بھی ہم نے غالباً ایک 10-12 دن میں اس کا افتتاح کر دیا تھا، بحال کر دیا ہے یہ ابھی جو ٹرانسفارمر یہ جو نیچے مشتاق چچے کی دکان کے اوپر لگا ہوا ہے، اچھا یہ آپ نے بحال بھی کر دیا؟ اس کو بحال کر دیا ہے، یہ دکھوں گونی شونی بڑا ہوتا اور یہ قلعہ وغیرہ کو، یہ اس کی پریشانی ان کو ختم کر دی ہم نے۔ چلیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ تو ملک صاحب یہ اس میں سے کتنے جو مطلب پروجیکٹ ہیں آپ نے بطور ڈسٹرکٹ ممبر کی سیٹ کے اوپر ہوتے ہوئے کیے ہیں، اور کتنے پروجیکٹ ہیں جو اس کے بعد آپ نے کیے ہیں اپنے ٹینور ختم ہونے کے بعد؟ اس میں ماشاءاللہ ہم نے اس دوران میں سب سے بہتر کام تو ہم نے پبلک ہیلتھ والوں سے ایک واٹر سپلائی 85 لاکھ روپے کی ڈسٹرکٹ ممبر ہونے ہوئے کی تھی دوران میں کی تھی، وہ الحمدللہ ڈکی کھیتر کے لیے اسی دوران میں MP کے ساتھ ڈسکس کر مشاورت کر کے نال ہمارے ساتھ وہ سینیٹر ہمارا بھائی بھی تھا جاوید عباسی، اس معاملے پہ ڈکی کھیتر نور مانگ روڈ والا وہ 1.5 کروڑ روپے بھی ہم نے لے لیا تھا، جس کا افتتاح ہم انشاءاللہ کل کر رہے ہیں منڈے کو۔ یہ تو زبردست ہو گیا جی۔ میں عوام کو یہ بھی بتا دوں کہ منڈے کو جو افتتاح ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ ویڈیو شاید لیٹ پہنچے، تو اس کے لیے بھی ملک صاحب کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ ملک صاحب یہ تو پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میں نے اگر آپ کو ووٹ دیا تھا تو میں نے آپ کو ڈسٹرکٹ ممبر کے لیے ووٹ دیا تھا، آپ ڈسٹرکٹ ممبر بنے، آج آپ نے مجھے بتایا کہ مجھے ڈسٹرکٹ ممبر کا تو کوئی فنڈ ہی نہیں آیا جس کے لیے اب عوام نے نامینیٹ کیا تھا۔ تو ملک صاحب شکریہ اس چیز کا کہ آپ نے اس کے مطلب ڈسٹرکٹ ممبر کو سائڈ پہ کر دیں آپ، یہ تو آپ کی ذاتی پروگریس ہوگی نا ملک صاحب، بڑی حیرت کی بات ہے ملک صاحب۔ چلیں یہ عوام تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے، کافی سارے لوگوں کو شاید کنفیوژن بھی تھی اس کے اوپر، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سوال میں کافی سارے لے کے آیا تھا کہ فلانے محلہ فلانا محلہ، لیکن میں آپ عوام سے بھی کہوں گا کہ آپ بتائیں کہ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم پوچھیں ان سے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تو آپ نے کیا کیا۔ تو باقی یہ پروگریس ملک صاحب کی اپنی ہے، ملک صاحب چلیں بہت شکریہ، لیکن کچھ پرسنل گپ شپ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ آج ہم بیٹھے ہیں، تو کیا ارادہ ہے آپ کا، کر سکتے ہیں؟ یہاں کر سکتے، بڑی مہربانی۔ میں نے کہا اس دوران میں جو ہم نے ٹنڈور ختم ہونے کے بعد بھی ابھی جو سٹارٹ کیے ہوئے ہیں نا، اس میں ایک MP کی سے مل کر یہ بڑا اتر نورمانگ کے لیے 5 لاکھ روپے ہم نے دیے ہیں PCC، اسی طرح کا 5 لاکھ روپیہ سنگی میرا گاؤں کے لیے جو روڈ میں نے بنایا اس کے لیے PCC کا 5 لاکھ روپے میں نے MPA سے لے لیا اپنی سبدید کے مطابق۔ ہاں، اس کے بعد یہ اپنا محلہ ہے ہمارا یہ دکھن والا، اس کے لیے بھی میں نے زائد امین سے کچھ پیسے لیے ہیں، اس نے فلڈ فنڈ سے لے لیے ہیں، کہیں سے لائے، پر وہ انشاءاللہ 20-30 لاکھ روپے ہمیں دے گا، یہ محلہ بھی انشاءاللہ ہم اسے کمپلسیٹ کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مل صاحب یہ تو زبردست ہو گیا۔ اچھا مل صاحب چلیں اب کچھ پرسنل ڈسکشنز کی میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ جناب کریں۔ اچھا مل صاحب تاثر یہ دیا جاتا ہے یا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ملک صاحب کا جو انداز بیان ہے یا رویہ ہے بڑا سخت ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ میں بھی آپ کا بچہ ہوں تو مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ تو ہمارے برخوردار ہیں، آپ کو کبھی محسوس ہوا ہمارا نہیں؟ دیکھو یہ ہمارے جنبے اور گروپ سے آپ پوچھ لیں کہ ملک صاحب کا کیسا رویہ ہے، وہ خود آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا مطلب ایک اور چیز بتائیں کہ اس پورے طرح کی عوام نے آپ کے نام کے اوپر مطلب اور بطور ڈسٹرکٹ ممبر آپ کو جتایا، تو آپ اس عوام سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ انٹرویو کا پروسیس یا عوام تک اس طرح بات نہیں پہنچی، کچھ لوگ لاہور میں بیٹھے ہیں، کچھ کراچی میں بیٹھے ہیں، تو آپ کی آواز اب وہاں تک جائے گی، تو آپ کیا عوام کو کہنا چاہتے ہیں اس پر؟ جو ذمہ داری عوام نے مجھ پہ ڈالی تھی نا، کیونکہ ہمارے پاس ٹنڈور بہت کم تھا، اگر مجھے وہ 4 سال مل جاتے جیسے سابقہ ممبران کو ملیں، جیسے ہم نے ایک وہ VC ڈکی کھیتر کا ایک چیئرمین بنا دیا ہے جو ابھی تک مل نہیں رہا ہے کسی کو، وہ پیسے بھی ہمارے ضائع ہو گئے ہیں، وہ 15 لاکھ روپے آخر دن میں ایک دن ہم نے AD سے کہہ کر ان کو ریلیز کرائے، وہ بھی بیچاروں نے لگا لیے۔ بس یہ ہماری بد نصیبی ہوئی کہ ہم منتخب صحیح نہیں کرے، اگر مجھے 4 سال مل جاتے جیسے ان لوگوں کو، تو یہ UC نملی میرا کے یہ جو گاؤں ہیں نا، ان کی محرومیوں کا میں انشاءاللہ ضرور خاتمہ کر دیتا۔ زبردستی ملک صاحب، آپ کا اسپرٹ دیکھ کے بھی اچھا لگا، اور میں جو آپ نے چیئرمین صاحب کا نام لیا، میں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بعد تحصیل ناظم صاحب کا جو ہمارے تھے، تحصیل والے جو دلدار صاحب تھے، ان کا انٹرویو بھی ہوگا، اور پھر چیئرمین صاحب کی طرف بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ، تو ان سے بھی پوچھیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی ملک صاحب آخری سوال کہ اگر آپ عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ کھل کے، اور جوانوں کو اسپیشلی۔ میں VC ڈکی کھیتر کے تمام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس سٹیج پہ لایا، منتخب کیا،
اور میرا بھی یہ خون کا آخری قطرہ ان کے لیے تیار ہے، حاضر ہے جب بھی جی۔ خوش رہیں ملک صاحب، اللہ آپ کو بہت عزت دے، اور آج عوام کے سامنے شاید تصویر کا کوئی دوسرا رخ آیا ہے، شاید عوام کو اس سے پہلے نہیں پتہ تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اسپیشلی، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ عوام انشاءاللہ کوئی بہتر سوچے گی انشاءاللہ۔ خوش رہیں، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ اچھا جی، آخر میں آپ سے جو لوگ یہ انٹرویو سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ میں اس پروسیس کا حصہ تقریباً یہ کوئی سال ڈیڑھ ہوا ہے میں اس پروسیس کا حصہ بنا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ہمیں دکھائی جاتی ہیں، تو آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، میں کوশ্چن بھی کیے اپنی طرف سے، سوال تو میں کچھ زیادہ ہی لے کے آیا تھا، میں نے کافی سارے روڈز اور چیزوں کے بارے میں پوچھنا تھا، لیکن ملک صاحب کے اس جواب کے بعد کہ ان کو ایز اے ڈسٹرکٹ ممبر کوئی فنڈ نہیں ملا، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اب کوئی سوال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ لوگ ملک صاحب کو میرے تھرو پھر کانٹیکٹ کروا سکتے ہیں، ہم ملک صاحب ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اور ملک صاحب ہمارے شاید واحد نمائندے بھی ہیں کہ جو مطلب 24 گھنٹے بڑا اتر کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہے فیصلہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے، تو فیصلہ عوام کا، جو حق کا فیصلہ کرے عوام، ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ملک صاحب، خوش رہیں، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، السلام علیکم۔